حاضرین و سامعین، عزیز دوستو اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کے پرنور لمحے اور ہمایوں ساعتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج ماہ صیام رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مقدس مہمان مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے اور اسلام کی روح عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے تزکیے اور تصفیے کے سامان مہیا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے باطن ستھرے کر دیں۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، آپ کے اسوہ نور اور آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سامعین اکرام، ایک تو 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور دوسرا اس وقت امت کو اسوہ بطول کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو ہوائیں چل پڑی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حجاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، عورت 4 دیواری کے اندر رہنا اپنے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے، اور حیا کی چادر کو پھینک کر سڑکوں پر بے حجاب نکلنا اپنے لیے آزادی سمجھ رہی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اسوہ بطول کی بے حد ضرورت ہے، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری کائنات کے لیے، تمام خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل ہے، عملی نمونہ ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ نور ہمارے لیے، تمام خواتین اسلام کے لیے خضر راہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات
فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور دوسری نسبت مانو تاج دار حل عطا، مرتضی و مشکل کشا شیر خدا، اور تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم صرف ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تو ان کے تذکرے، ان کے قصیدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک، آپ نور چشم رحمت للعالمین، آپ محبوب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور دوسری نسبت مانوے تاجدار حل عطا، مرتضی و مشکل کشا و شیر خدا، آپ حضرت علی المرتضی مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے شیر خدا کی زوجہ ہیں، یہ دوسری نسبت۔ اور تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، آپ حضرات حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں جو سید الشہداء ہیں اور کائنات کے عظیم امام ہیں، جنہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے لیکن اسلام کا پرچم نہیں جھکنے دیا۔ یہ تین نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب لوگ بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر کر باپ فخر کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن اٹھائیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، حالانکہ پوچھا تو مجرموں سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے قتل کیوں کیا، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ تم نے ان معصوم بچیوں کو قتل کیوں کیا، اور ان کے معصوم دامن پر تم نے کون سا ایسا داغ دیکھ لیا تھا کہ تم برداشت نہ کر سکے، اور انہیں گڑھوں کے اندر کھڑا کر کے ان کے اوپر تم مٹی انڈیلتے تھے، اور ان کی معصوم چیخ و پکار کی آواز تمہارے دلوں کو گداز اور تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہ کر سکی۔ پوچھا تو ان مجرموں سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا، لیکن وہ کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ تو حضرات علماء کرام اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بیٹی کو قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ تک گوارا نہیں کہ ان سے پوچھ لے کہ تم نے یہ قتل کیوں کیا۔ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے۔ یہ تھا عرب کا معاشرہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت کا جملہ بولیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس دور کے اندر
باپ کے سینے کے اندر بیٹیوں کے لیے پیار ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تبھی تو بوڑھا باپ اپنی جھکی کمر پر بوریاں لاد کر مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان بھائی فیکٹری کے اندر اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ آج بہن کے لیے، بیٹیوں کے لیے محبت کے جذبات سینوں کے اندر موجود ہیں۔ تبھی تو جب بیٹی بہن رخصت ہوتی ہے گھر سے تو سارے گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ آج بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے، بیٹی گھر کی آبرو ہے، بیٹی چار دیواری کی رونق ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے محبت بھرا جملہ بولتا ہے، پیار بھرا جملہ بولتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے بیٹیوں کو قتل کرنے والے، تم تو اپنی بیٹی کو قتل کر کے خوش ہوتے ہو، تم تو اپنی بیٹی کو قتل کر کے آسودہ ہوتے ہو، تم تو اپنی بیٹی کو قتل کر کے فخر کرتے ہو، لیکن سن لو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فَأَجْلَسَ فِي مَجْلَسِهِ، جب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کبھی حاضر ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ فَأَجْلَسَ فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند چھوڑ کر آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ تھا بیٹی کے ساتھ پیار۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ جو محبتوں کی داستانیں رقم کی وہ بھی بڑی انوکھی اور نرالی ہیں۔ نبوت کا جب آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا، 41 سال عمر ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت میں، اور پھر 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا کہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں تو دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی۔ پھر لوگوں نے جو سلوک کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بچھے ہوئے کانٹے، کھدے ہوئے گڑھے، اوجھریاں اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گزرے۔ آج ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارے لیے پنکھے لگے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر گرم پانی دستیاب ہے، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ آج ہمارے لیے 100 طرح کی آسائشیں مہیا ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ارے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے یا دین پر چلنا ان کے لیے مشکل تھا کہ جنہوں نے طائف کے بازار کے اندر پتھر کھائے، جنہوں نے مصیبتیں سہی، جنہوں نے دکھ سہے، جنہوں نے اذیتیں سہی، جنہوں نے مشکلات برداشت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کافر اوجھری ڈال دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا، ننھی سی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، دیکھا کہ کافر اوجھری ڈال گئے ہیں، دوڑی ہوئی آئیں اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے اوجھری کو اتارا اور اب سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی ہیں۔ اور کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر پتھر برسائے جاتے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا اور آپ کا خون مبارک رکنے نہیں پاتا۔ اور وہ معصوم سی بچی اور وہ چٹائی کہ جس چٹائی پر آپ سجدے فرمایا کرتی تھی، وہ کھجور کا بنا ہوا مصلی، اس کو جلا کر اور اس کی راکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں پر رکھتی تاکہ خون رک جائے، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ بیٹیاں باپوں سے مطالبہ کرتی ہیں، فرمائشیں کرتی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا لیں
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کوئی مطالبہ، کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ ایک دن انتہائی بیتابی کے عالم میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور بھوک کی شدت بہت بڑھ گئی ہے اور اب مجھے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے اس دکھ کا کوئی مداوع ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو اس بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو مالک کونین ہیں، چاہتے تو اسی وقت ہاتھ بڑھا کر جنت سے میوے اور پھل اٹھا کر لے آتے اور حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر پھلوں سے بھر دیتے اور آپ کو کبھی بھوک برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن پیارے آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور عرض کرتے ہیں کہ مالک اے اللہ میری اس شہزادی کو، میری اس بیٹی کو بھوک ستایا نہ کرے، اللہ اکبر، میری اس بیٹی کو بھوک ستایا نہ کرے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھوک تو لگا کرتی تھی، لیکن پہلے جو بھوک کی وجہ سے تکلیف کا جو احساس ہوتا تھا، اس دعا کے بعد حضور علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے مجھے اس بھوک کی تکلیف کا احساس پھر ختم ہو گیا۔ بھوک تو لگا کرتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے جو تکلیف کا احساس پہلے مجھے ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا تھا۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن فاقوں میں کاٹ دیتی۔ امام منذری الترغیب والترہیب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے گئے تو شیخین کھڑے تھے۔ شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دو اور صحابی آ گئے تو آپ سب چل دیے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سونگھ کر جلدی باہر آ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور آج آپ میرے مہمان بن جائیے اور چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی میزبانی کا شرف بخشیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ایوب جیسے تمہاری مرضی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اور ان صحابہ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ گھر پہنچ کر آپ نے چٹائی بچھائی اور پھر انہیں بٹھایا اور بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا اور کہا کہ جلدی اسے تیار کرو، میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھوک لگی ہوگی۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر، آپ کے چہرے انور پر بہت زیادہ آثار نقاہت ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں۔ تو آپ جلدی گئے اور کہیں سے ایک خوشہ کھجور کا لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ حضور ابھی کھانا پکنے میں تھوڑی دیر ہے، آپ اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان پر کھانا لگ گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھم برسنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک روٹی لی، چند بوٹیاں لی، غلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے غلام جاؤ اور اسے ہمارے گھر دے کر آؤ، میری بیٹی فاطمہ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مہینہ گزر جاتا،
کئی کئی دن گزر جاتے، گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی زبان پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی۔ آؤ در زہرا پہ، آؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پر حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، سارا دن چکی پیس کر آٹا بھی تیار کیا جا رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، رات جب پڑتی ہے تو مصلی بچھا کر ساری رات عبادت میں بھی گزار دیتی ہیں۔ اور پھر ذوق بندگی کیا ہے، ذرا دیکھیے، ذوق بندگی دیکھیے، جب رات ہوتی ہے تو مصلی بچھا کر اللہ کے حضور عرض کرتی ہیں کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ یہ تھی عبادت، یہ تھے ان کے شب و روز، اور یہ تھا ان کا اسوہ نور۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ضرورت ہے اسوہ بطول کی، ضرورت ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ نور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔